السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، ہم نے اپنے گزشتہ شوز میں کوشش کی ہے کہ مختلف بیماریوں کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی فراہم کر سکیں اور آپ کو یہ بتا سکیں کہ یہ بیماریاں کیسے ہوتی ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ خون کی بیماریوں میں تھیلیسیمیا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان میں اس کے مریضوں کی تعداد چونکہ بڑھ رہی ہے اور اس حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تھیلیسیمیا کے جو متاثرہ بچے ہوتے ہیں، پہلے ان کی عمریں بہت زیادہ کم ہوتی تھیں، لیکن اب ایک بات کے لیے تو شکر الحمدللہ کہ اب ان کا علاج کچھ بہتر ہو گیا ہے، کوالٹی کیئر کچھ بہتر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی عمریں اب بڑھ رہی ہیں۔ اور کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے شادی بھی کی ہیں، ان کے ہاں بھی اب اولادیں بھی ہوئی ہیں۔ یہ خوشائند بات ہے، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور اب تک اس پر قابو پانے میں ہم سب ناکام رہے ہیں۔ خاص طور پہ گورنمنٹ کا اس حوالے سے کوئی پروگرام نہیں ہے، سرکاری سطح پر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ جو کام ہو رہا ہے وہ این جی اوز کی طرف سے ہو رہا ہے، سماجی تنظیموں کی طرف سے ہو رہا ہے، مخیر حضرات کی طرف سے ہو رہا ہے، اور وہی کئی جگہوں پر اپنی مدد آپ کے تحت اور کئی جگہوں پر مخیر حضرات کے تعاون سے ان بچوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خدمات میں ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک معتبر نام ہے جو تھیلیسیمیا کے بچوں کی خدمت کے لیے روز و شب کوشاں ہے۔ ریسنٹلی اس ویلفیئر ٹرسٹ نے تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کی سالگرہ منائی ہے، اور یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جب اس تکلیف میں مبتلا وہ بچے جب وہ خون کی تبدیلی کے عمل سے گزرتے ہیں، اور اس وقت جو ان کا درد اور جو قرب ہوتا ہے ان کا، وہ والدین بہتر جانتے ہیں یا وہ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں اس کو، اور وہ خود فیل کر سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ان بچوں کے چہروں پر خوشیاں لانے کے لیے جو ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ نے کام کیا ہے، سالگرہ ان کی منائی، اور اس موقع پر بچے بہت خوش تھے اور ان کے چہروں کی جو دمک ہے وہ بتا رہی تھی کہ ان کے لیے یہ ایک عمل جو کہ بظاہر ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہو، معمولی سی بات ہو، لیکن ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ جناب عادل احمد خان صاحب نے۔ عادل صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بھائی برتھ ڈے کیا آپ سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں، بار بار مناتے رہتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا پلان ہے؟ نہیں، یہ جو برتھ ڈے ہم لوگ مناتے ہیں یہ تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسی ڈیزیز کے بارے میں آج ایک پروگرام کرا اور مجھ کو بلایا کہ اس کی کچھ اویئرنیس کے بارے میں لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہ کیا ہے، کیسا ہے۔ تو جو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ سالگرہ کا تعلق ہے، یہ تقریباً جو ہے نا ہر مہینے ہوتی ہے، کیونکہ اتنے سارے ماشاءاللہ بچے ہیں، 300 سے زیادہ بچے ہیں ہمارے پاس۔ تو وہ 5-6 بچے جن کا ایک مہینے میں آ رہی ہوتی ہے برتھ ڈے، سب کو جمع کرتے ہیں اور سب کے ہر مہینے الحمدللہ ہمارے یہاں بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے۔ پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اور اس برتھ ڈے کو بھی بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جو عام طور پہ جو بچے ہمارے پاس جو رجسٹرڈ ہیں ان کو یہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اس طرح سے پروگرام کر سکیں۔ تو نہ صرف یہ تو ایک پروگرام برتھ ڈے کا تو ہے، اس کے علاوہ ہم ان کو پکنکس پہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ ڈولفن شو ہوا تھا ابھی کچھ عرصے پہلے، وہاں ڈولفن شو میں بھی لے کے گئے تھے۔ اچھا، ایک بڑی عجیب سی ڈولفن شو میں بات ہوئی تھی، اس کا بھی ذکر پتہ نہیں کرنا چاہیے نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو عام لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیا۔ انہوں نے بولا نہیں، ان لوگوں کو کوئی ڈیزیز ہے، ان بچوں کو عام پبلک کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ انہوں نے ایک الگ جگہ ہمیں دی بیٹھنے کے لیے۔ آپ یہ تو اویئرنیس کا آپ یہ سوچ دیکھیں کہ یہ عالم ہے۔ ایونٹ کرنے والے لوگ جو اتنے مطلب ویل اویئر ہونے چاہیے ہاں اس طرح کے ایشوز پر، انہوں نے الگ جگہ ہمیں ایلوکیٹ کی کہ آپ لوگ یہاں بچوں کو اپنے لے کے بیٹھے ہیں، عام پبلک کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یہ حال ہے اویئرنیس کا۔ ایسے پڑھے لکھے لوگوں پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، تو ماتم کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ وہ ایک ڈولفن وہاں جو ہے پینٹنگ کرتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شاید، تو اپنے منہ میں پکڑ کے برش، تو وہ ہم نے بٹ میں سب سے زیادہ، ہم نے کہا ہم کو الگ بیٹھا ہے تو ہم سب سے زیادہ بٹ میں ہم نے وہ پینٹنگ خرید کے اپنے بچوں کو گفٹ کری وہاں پہ کہ نہیں ہم لوگ خریدیں گے۔ تو الحمدللہ وہ پینٹنگ ہم نے اپنے سینٹر میں لگائی ہے بچوں کے ساتھ۔ لیکن آپ اور ہم جو آج بات کر رہے ہیں اس کی ضرورت اسی لیے تو ہے کہ یہ اویئرنیس خالی صرف غیر تعلیم یافتہ یا کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بے شک کہ یہ بیہیویئرل چینج جو ہے، اب اس کو پھر آپ چینج کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کے لیے صرف اور صرف وہی بات آ جاتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، تھیلیسیمیا جو ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے بچوں کے ساتھ، وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے سیکنڈری۔ جو پرائمری ہے وہ اس کی اویئرنیس ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی ہو، پتہ تو چلے کہ یہ بھائی یہ لگنے والی بیماری ہے نہیں ہے، یہ کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں، تھیلیسیمیا کے ساتھ جو بچہ پیدا ہو گیا نا اس دنیا میں، تو وہ تھیلیسیمیا کے ساتھ ہی جاتا ہے۔
کوئی دوا دنیا کی نہیں ہے جس سے وہ بچہ صحیح ہو جائے, بیماری ختم ہو جائے, ختم نہیں ہو سکتی, مینٹین آپ اس کو کر لیں گے. ڈائبٹک پیشنٹ ہے, دوا لیتا رہے, احتیاط کرتا رہے, صحیح چلتا ہے. وسیم اکرم کی مثال لے لیں آپ, کتنے ماشاءاللہ فٹ ہیں, سب کچھ صحیح ہے, تو جو ہے رہ سکتا ہے. اسی طرح سے بالکل یہی ہے, اس کو بھی صحیح ٹائم پہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہو, آئرن چلیشن تھراپی ہوتی رہے, وہ بچہ بالکل ٹھیک, اسکول بھیجیں, کالج بھیجیں, ٹیوشن جائے, مدرسے جائے, سب چیز بالکل. اگر ہم شروعات اس سے کریں کہ یہ بتائیے کہ تھیلیسیمیا کی بیماری ہوتی کیوں ہے, کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں تھیلیسیمیا کی بیماری, تھیلیسیمیا جو ہے وہ 3 ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا, وہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہ بیچ کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت نہیں پڑتی اور جسٹ جو ہے وہ ملٹی وٹامنس وغیرہ سے مینٹین آدمی کر لیتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. دوسری ہوتی ہے تھیلیسیمیا مائنر. مائنر میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں جس میں آپ زیڈان ہے, فٹ بالر, پوری دنیا کا مشہور ہے, وہ تھیلیسیمیا مائنر ہے. امیتابھ بچن ہیں, پوری دنیا میں مشہور ہیں, تھیلیسیمیا مائنر ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی کامیابی میں کون سی کمی ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جو مائنر ہے اس کو اس وقت تک نہیں پتہ چلتا جب تک وہ اپنا ٹیسٹ نہ کرا لے. اس ٹیسٹ کا نام ہے HB الیکٹروفوریسس. یہ اگر پاسبل ہو سکے تو اس کا نام آپ اسکرین پہ لکھوا دیے گا کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کو تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کہا جاتا ہے, HB الیکٹروفوریسس. یہ ٹیسٹ جب تک نہیں ہوتا, 600 روپے کا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کراتے ہیں. 6 لاکھ روپے شادی میں خرچ کر لیں گے, 600 کا ٹیسٹ نہیں کراتے کہ یہ کرا لیں, تو یہ ساری زندگی کے رونے سے جو ہے یہ بچا جا سکتا ہے. تو یہ ہو گئی تھیلیسیمیا مائنر. مائنر کو پتہ نہیں ہے کہ مجھ کو یہ بیماری ہے. تو ہم اس پہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, یہاں لینا ہے ہمیں ایک شارٹ بریک. اور ناظرین اگر آپ بھی تھیلیسیمیا سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر, لائیو کال کا نمبر آ رہا ہے, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے تھیلیسیمیا کی بیماری کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پریزیڈنٹ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ جناب عادل احمد خان صاحب. عادل صاحب جی بتائیے کہ شادی سے پہلے چلیں ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ شادی سے پہلے ٹیسٹ بہت ضروری ہے. دولہا یا دلہن کسی ایک کا بھی کرا دونوں لیں؟ میں سے ایک کا کرائیں. پہلے دولہا کا کرا لیں, لڑکے کا. اگر وہ پازیٹیو ہے دین ضرورت ہے پھر لڑکی کی, اور وہ نیگیٹو ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک مائنر ہو اور ایک جو ہے نیگیٹو ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل آرام سے آپ دونوں مائنر ہو تو پھر دونوں مائنر کریں گے تو پھر میجر کے جو ہے چانسز آپ کے 50% چانسز ہیں تقریباً کہ وہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ میجر ہو. صحیح. اور ہو گیا, چلیں بچہ پیدا ہو گیا, پھر اب پیدا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ایک بچے پہ یہ تو آ گیا بچہ دنیا میں, آ گیا ماں باپ کی اور خاندان والوں کی غلطی کی وجہ سے کہ ایک ٹیسٹ نہیں کرایا HB الیکٹروفوریسس کا. اگر یہ ٹیسٹ کرا لیتے تو وہ بچہ نہیں ہو سکتا. اب آ گیا تو اب یہ ہے کہ اس کا ایک ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کا اور آئرن چلیشن کا. آئرن چلیشن تقریباً وہ 1 سال کا جب ہو جاتا ہے بچہ تھوڑا بڑا, تب وہ آئرن چلیشن تھراپی شروع کی جاتی ہے, کیونکہ اس میں جو ٹرانسفیوژن کب سے سٹارٹ ہو جاتی ہے, کس ایج سے؟ عام طور پہ 3 مہینے 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تب اس میں سمٹمس آنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا بھی پاسبل ہے کہ والدین کو پتہ ہی نہ ہو, بچہ آ جائے اور پھر سمٹم کیا ہوتے ہیں؟ سمٹمس اس کے یہ ہوتے ہیں, سب سے پہلے جو ہے نا وہ بچہ جو ہے ایک تو اس کو بخار ہلکا ہلکا رہنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بخار اترتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کا جو ہے بچہ کا کلر جو ہے وہ یلوئش کی طرف جانے لگتا ہے, فیٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اب یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو بچے MBBS کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تقریباً ان کو 48 آورس ہمارے پاس آنا ضروری ہے کہ سینٹرس میں آئیں اور اس کے سمٹمس دیکھیں کہ بچوں میں کیا ہوتے ہیں, کیسے پیشنٹ ہوتا ہے, اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ہمارے پاس آتے ہیں تو انٹرنشپ کے اوپر تو ہم ان کو یہ بھی سکھاتے ہیں, ڈاکٹرس کو ہم ان کو پرک کرنا بھی سکھاتے ہیں اور تھیلیسیمیا کی پوری آگاہی دے دیتے ہیں کہ یہ بچہ اس طرح سے اس کنڈیشن میں آیا تو آپ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرائیں گے, اس کا الیکٹروفوریسس کا, اس سے پھر ڈائگنوز ہو جاتا ہے. تو یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے جی. اور پھر یہ لائف ٹائم ہے. کتنا ضرورت ہوتی ہے ایک بچے کو؟ عام طور پہ جو ہے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو تو مہینے میں 1 دفعہ بلڈ ٹرانسفیوژن کیا جاتا ہے, بس جیسے جیسے باڈی بڑی ہوتی ہے بلڈ کی ضرورت زیادہ ہوتی جاتی ہے, وہ 1 مہینے سے 20 دن پہ آ جاتا ہے, 15 دن پہ آ جاتا ہے, 1 ہفتے پہ آ جاتا ہے. تو یہ بتائیے کہ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایز سچ کوئی ریگولر کوئی پلان تو ہے نہیں تھیلیسیمیا کو سپورٹ کرنے کے لیے, نہ کوئی نیشنل پالیسی ہے, نہ ہی کچھ اور چیزیں. تو یہ ان بچوں کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ آپ لوگ کیسے میٹ کرتے ہیں, کیسے سپورٹ ملتی ہے, کہاں سے ملتی ہے؟ ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں, آپ کو جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے گورنر صاحب جو سندھ کے گورنر صاحب ہیں ان کی وائف ہیں ریما اسماعیل صاحبہ, تو وہ اس پہ بہت کام کر رہی ہیں اس وقت. تمام تھیلیسیمیا سینٹرز کو وزٹ بھی کر رہی ہیں, ہمارے پاس بھی آئی تھیں, اور ان کی ایک ٹیم ہے جو تھیلیسیمیا کے اوپر کام کر رہی ہے, اور یہ پاکستان بیت المال کے ساتھ مل کے کر رہی ہیں. تو خالی صرف دورے ہی کر رہی ہیں یا کچھ نہیں کام بھی کر رہی ہیں ماشاءاللہ, اور یہ کر رہی ہیں پاکستان بیت المال کے ساتھ مل کے.
تو اس میں یہ انہوں نے ہمیں، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں ریما صاحبہ کا، کہ انہوں نے جو ہے پاکستان بیت المال کو اپنے ساتھ لیا، اور جو بچے ہمارے ہیں، جو ہمارا سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے نا، تو وہ بچوں کے آرنچولیشن کا ہوتا ہے، سب سے مہنگی ایکسپینسو یہی اس کی ٹریٹمنٹ ہے، تو وہ اس میں ہمیں پاکستان بیت المال میں بچوں کو رجسٹرڈ کرایا انہوں نے، اور وہاں سے پھر پاکستان بیت المال ان بچوں کی مالی معاونت کر رہے ہیں۔ رائٹ، کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں سے کہ وہ لوگ کیا کریں؟ میں صرف ایک میسج ہے، صرف اور صرف یہ کہ جب آپ کے بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، شادی سے پہلے کا تو ایک یہ بس جملہ ہے نا، لیکن یہ کہ جیسے ہی وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو تو اس کا یہ ٹیسٹ اسٹیٹس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں مائنر تو نہیں ہوں، اور اگر مائنر ہیں تو اس بچے کی شادی کے ٹائم سے پہلے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو دوسرا، اس کا ٹیسٹ کروا لیں۔ آپ کے پاس بچہ کہیں سے بھی پاکستان سے رجسٹر ہو سکتا ہے؟ ہوتے ہیں ہمارے پاس، بلوچستان کے بہت پیشنٹ ہیں ہمارے پاس، اندرون سندھ کے ہیں، پنجاب، اور زیادہ دور سے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے نا بچوں کو ٹرانسفیوژن کے لیے، ہر مہینے کون آئے گا پنجاب سے، تو بلوچستان والے تو آتے ہیں، کیونکہ وہاں تو صفر ہے، فیسلٹی بالکل نہیں ہے، اور سب سے برا حال، سب سے بدحال بیچارے وہی ہوتے ہیں، ان کو تو آنے جانے کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے بیچاروں کو، کہ وہ آ گئے کسی طریقے سے ماں، آپ کے پاس بچہ آ جائے تو پھر سارے آپ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ تمام ذمہ داری ہماری۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا عادل خان صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے تھیلیسیمیا میں، آپ نے بات کی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے شوز میں پھر دوبارہ بھی آپ کو انوائٹ کرتے رہیں گے، اس پہ بات کریں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی تھیلیسیمیا کے حوالے سے، امید ہے کہ آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے۔ مہنگائی میں عوام پہلے سے ہی پس رہے ہیں، ہر طرف مہنگائی ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، دواؤں کے پیسے بھی مہنگے ہو گئے، اخراجات مہنگے ہو گئے، کرائے بڑھ گئے، کھانے پینے کی چیزیں بھی، ہر چیز میں ہی تقریباً اضافہ ہو گیا ہے، اور لوگوں کی آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ ویسے ہی ہیں، یا بلکہ پہلے سے بھی کچھ کم ہو گئے ہیں کووڈ کی وجہ سے، جو بیچ میں بریک آیا تھا، اور جو مالی مشکلات تھیں لوگوں کی وہ بڑھ گئیں۔ اب سونے پہ سہاگاں یہ ہے کہ جو ایک شاید کمی رہ گئی تھی وہ اب پوری ہونے والی ہے، وہ یہ ہے کہ دودھ فروشوں نے بھی دودھ مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج سے کچھ ہی دن بعد 25 فروری سے دودھ کی قیمت میں 30 روپے اضافے کا اعلان کیا گیا ہے دودھ فروشوں کی طرف سے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ ایسا اعلان کیوں انہیں کرنا پڑا، اس کی کیا وجہ ہے، اور پھر لوگ کیا کریں، کیا دودھ کا استعمال کم کریں، دودھ پینا چھوڑ دیں، بچے دودھ استعمال نہیں کریں، کیا کریں اس حوالے سے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب شاکر عمر گجر صاحب نے، جو کہ صدر ہیں ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے۔ السلام علیکم شاکر صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب شکیل بیگ صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہے کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے۔ شکیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جی تھینک یو۔ شاکر صاحب، آپ ہی کچھ سمجھائیں کہ مطلب کیا کریں لوگ۔ اصل میں جی ہم قیمتیں نہیں بڑھانا چاہتے، اور یہی حقائق ہے، ہم چاہتے ہیں قیمتیں کم ہو جائیں، پر اس کے لیے یقیناً یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ان پٹس کے ہاتھ میں ہے، اور ان پٹس کا اختیار وہ یقینی طور پہ وفاقی گورنمنٹ اس کا کچھ حل کر سکتی ہے۔ اور دیکھیں، ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود اپنے مویشیوں کی ضروریات کا پورا چارہ پیدا نہیں کرتے، 45% پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اور یقیناً وہ میرے مویشی کی ضرورت ہے، جو میں کماتا ہوں یا جو میں اگاتا ہوں وہ میرے بچے کھائیں گے، میں پھر باہر فروخت کروں گا، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ پر حکومت وقت کی ایسی پالیسیز ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اپنی کم پیداوار کے باوجود اس چارے کو بھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اس اجناس کو۔ جی ہاں، تو اس کا امپیکٹ تو پھر یقینی طور پہ ان پٹس پہ آئے گا نا۔ جب آپ چارہ ایکسپورٹ کر دیں گے تو ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا، اس پہ ٹیکسز، ڈیوٹیز عائد کرنی پڑیں گی۔ تھوڑے سے ریونیو کے لیے وفاقی گورنمنٹ ہر صارف کی جیب پہ یہ بوجھ ڈال رہی ہے۔ آپ دیکھیں، چونکہ کہ یہ ناخواندہ فارمرز ہیں سارے کے سارے بشمول میرے، تو ہماری سنوائی نہیں ہے وفاق تک، اور صوبائی سطح کی یہ معاملات نہیں ہیں۔ ہم بارہا اپنے خدشات کا، اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اور یہ بتائیے کہ جب قیمتوں کا تعین سندھ گورنمنٹ کرتی ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، کمشنر آفس اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے قیمتوں کے تعین کے حوالے سے، تو پھر جو آپ کے مسائل ہیں، جن چیزوں میں آپ کو مشکلات ہیں، تو آپ سندھ گورنمنٹ سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ اس میں آپ کو ہیلپ کریں؟ اصل میں یا وفاق سے سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں بات کرتے؟ دیکھیں، پچھلی مرتبہ کا جو نوٹیفیکیشن ہوا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ حقائق، شواہد اور میرٹ پہ نوٹیفیکیشن ہوا ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن اور مارکیٹ میں فروخت ہونے والے دودھ کے درمیان کا جو گیپ بیوروکریسی انجوائے کرتی ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ انجوائے نہ کریں، وہ پورا ریٹ دیں تاکہ کسی کو چھاپے، گرفتاری یا کسی قسم کی وائلیشن کی گنجائش نہ رہے۔ پر کمشنر کراچی نے پچھلی مرتبہ بھی ہم متفق نہیں تھے، ہمارے جانے کے 2 گھنٹے بعد، یہ شکیل بیگ صاحب اس کے گواہ ہیں،
وہ ہمارے جانے کے 2 گھنٹے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. تو آپ کے سامنے طے نہیں ہوا تھا؟ نہیں ہم متفق ہوئے ہی نہیں نا جی کسی چیز پہ بھی. تو یقینی طور پہ جب ہم اس پہ متفق نہیں ہوئے تو ہم اس قیمت پہ کیسے فروخت کریں گے؟ اور دودھ کی کاسٹ آف پروڈکشن اسی وقت زیادہ تھی پر یقیناً 10 روپے ہول سیلر نے ہمیں بڑھا کے دے دیے تھے تو ہم خاموش ہو گئے تھے اس وقت. پر اب چونکہ اجناس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں, پھر مزید یہ جو ٹیکسز اور ڈیوٹیز عائد کی گئی ہیں اس کا بھی امپیکٹ آئے گا. بڑی ہیں جانور کو کیا چیز آپ دیتے ہیں, کون سی خوراک کھلاتے ہیں, کیا کوئی دیسی گھی کھلاتے ہیں ان کو, کوئی بادام کھلاتے ہیں, کوئی میوہ کھلاتے ہیں, کس بات کی اتنی کاسٹ بڑھ گئی؟ اصل میں جی دیکھیں سب سے اہم چیز ہے ہمارا بھوسا, چوکر, بنولا میل, الفا ہیز, سائلیج, روڈ گراس, یہ تمام چیزیں ایکسپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسے ایکسپورٹ نہ کرے. اور یقیناً آپ بھی اس چیز کو مانیں گے کہ اگر یہ ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو ان کی قیمتیں گر جائیں گی. ان کی قیمتیں گریں گی تو کاسٹ آف پروڈکشن کم بنے گی اور صارف کو دودھ سستا ملے گا. ماشاءاللہ ڈیری فارمر اتنے بڑے بڑے ڈیری فارمز بھی ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے پاس بھینسیں ہوں گی, گائیں ہوں گی, تو آپ لوگ اپنی چیزیں کیوں نہیں بناتے؟ جیسے گھاس ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ اپنی لینڈ وہ کر کے پروکیور کر کے اس میں لگا لیں, آپ کو سستا نہیں پڑے گا. اہم سوال ہے جی. دیکھیں آپ ایک کنکریٹ کے جنگل میں رہتے ہیں, کراچی کے مضافات میں دور دور تک کہیں بھی زرعی زمینیں نہیں ہیں, اور ایک فارمر جو جانوری ادھار پرچیز کرتا ہے تو اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ زمینیں پرچیز کرے. ہم سندھ گورنمنٹ نہیں اب یہاں زرعی زمینیں نہیں بچی ہیں. یہاں صرف ڈیری فارمز قائم ہوئے ہیں, وہ بھی اپنے خود انہوں نے فارمرز نے اپنے مدد آپ کے تحت قائم کیے ہیں. سرکاری کیٹل کالونیز تک قائم نہیں کی گئی 1992 کے بعد. اچھا, تو بہت ضروری یہ ہے کہ حکومت وقت کیٹل کالونیز قائم کرے اور ہمیں کراچی کے یا ملک بھر کے مضافات میں جتنی بھی صوبائی حکومتیں شہروں کے مضافات میں زرعی زمینیں فراہم کریں جہاں پہ نسل کشی رک سکے. دیکھیں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ صرف کراچی میں 2000 مادہ دودھ دینے والی بھینسیں اور گائے اور 2000 ان کے کٹڑے کٹڑیاں سلاٹر ہو رہے ہیں. تو یقیناً یہ بڑا المیہ ہے, آپ اپنی بریڈ کا نقصان کر رہے ہیں. اور جب گوشت تو لوگوں کو چاہیے نا, پھر کہاں سے لائیں گے؟ نہیں جی, دنیا بھر میں جو نظام ہے دیکھیں بیف بریڈ, اس کے لیے گوشت کی ضروریات کے لیے آپ بیف بریڈ اور نر کا استعمال کریں گے, آپ مادہ کو سلاٹر نہیں کر سکتے. یہ یقیناً جرم ہے پر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ بھی ہمارے محکمہ لائیو اسٹاک کو, ویٹنری ڈپارٹمنٹ KMC کو اس پہ ڈیسیجن لینا ہوگا کہ مادہ جانوروں کی سلاٹرنگ نہ ہو, چھوٹے کٹڑوں بچڑوں کی سلاٹرنگ نہ ہو. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جی حکومت وقت اگر قیمتیں کم کرنا چاہتی ہے تو پلاننگ کمیشن ہمارے ساتھ بیٹھے اور کوئی بہترین پالیسی بنائے تاکہ یہ سیکٹر گروتھ کر سکے, ترقی کر سکے, دودھ, گوشت, مرغی اور انڈے کی قیمتیں کم ہو سکیں. چلیے ہم اس پہ شکیل بیگ صاحب سے بات کریں. شکیل بیگ صاحب یہ بتائیے کہ شاکر عمر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہی اتنی ہے تو ہم تو سستا نہیں کر سکتے, تو پھر عام صارف کیا کرے؟ آپ بتائیے. یہ کہتے ہیں ہماری سنی بھی کہیں نہیں جاتی, تو پھر آپ بتائیں شکیل صاحب, پھر آپ کی سنی جاتی ہے کہیں؟ کیا کریں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بحیثیت صارف کیا سنی جاتی ہے, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ پرسوں اوبرا نے ایک دم ایک بم گرا دیا ہمارے پہ, 12 روپے کچھ پیسے پیٹرول پہ بڑھا دیے. تو میرے خیال ہے کہ ہماری جو ڈوگرا ہے, دودھ ریگولیٹر اتھارٹی ہے, تو وہ کیسے بچ سکتی تھی؟ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی 30 روپے بڑھانے جا رہے ہیں, جو کہ خبر کے تحت ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کی باتوں سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین نہیں رہا. ریزن 18ویں ترمیم کے بعد جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں وہ صوبے ہیں. آپ شاکر عمر گجر صاحب سے میری ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی تو یہ بتا رہے تھے, خود انہوں نے مجھے بتایا کہ پنجاب میں کافی زیادہ کام ہو رہا ہے ان چیزوں کے اوپر. تو پنجاب صوبہ کر رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی, وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہ کر رہی ہے. اسی طریقے سے سندھ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں شاکر عمر گجر صاحب کے بہت اچھے ریلیشنز ہیں, بلکہ ان کے اتنے اچھے ریلیشنز ہیں کہ لائیو اسٹاک نے باقاعدہ ایک خط لکھا جس میں شاکر عمر گجر صاحب کا نام لکھا تھا, اور انہوں نے کوئی 179 کی کاسٹنگ بھی کر کے دے دی تھی ان کو. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی اچھی ان کی دوستی یا محبت یا جو بھی کہہ لیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے کہ انہوں نے یہ کر کے دے دی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیف سیکرٹری صاحب کو خط لکھیں, CM صاحب کو بھی کریں کہ جناب فوری طور پہ 144 لگائی جائے
کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ایکسپورٹ نہ کی جائے. ایکسپورٹ کیا ہے بلکہ سیدھی سیدھی بات یہ بتائیں کہ یہاں سے افغانستان اسمگلنگ ہوتی ہیں چیزیں, ہمارا جانور یہاں سے اسمگلنگ ہوتا ہے. اور یہ ایک بات کا میں شاکر عمر گجر صاحب کی بات کی نہ صرف تائید کروں گا بلکہ ڈے فرسٹ جس دن سے ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے تو ایک بات کے اوپر یہ شخص کھڑا ہے اور اس پہ میں کہتا ہوں, میں بھی ان کے ساتھ لبیک کرتا ہوں ہمیشہ, کہ یہ کٹے یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بھینس کے, ان کو ذبح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ نسل کشی ہے. بیسیکلی اس طرح کرنے سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ بھینسوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پنجاب نے باقاعدہ اس کے اوپر کام بہت زیادہ کیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اب اس وقت صوبہ سندھ میں بیٹھ کر ہمیں کام کرنا ہوگا اور چیزوں کی قیمتیں کم کرنے کے لیے اگر ہم پیٹرول کی قیمت کم کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں ڈالر کو سستا کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم ڈالر میں خرید رہے ہیں. تو آج پیٹرول کی قیمت ڈالر کے برابر ہو گئی, تو اگر ہمارے دودھ کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی ڈالر کے برابر ہو جائے گی. یعنی کہ 1 لیٹر جو ہے اگر 30 روپے بڑھا دیتے ہیں تو ابھی اس وقت شہر کے اندر 140 روپے لیٹر بک رہا ہے, 120 روپے کہیں نہیں بک رہا. میں آپ میرے ساتھ چلے, میں لے کر چلتا ہوں 140 روپے میں سیل کیا جا رہا ہے پر لیٹر. تو اگر 30 روپے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 170 روپے ہو گیا. تو پیٹرول اور دودھ ایک قیمت پر آپ کو ملا کریں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کو کم کرنے کے لیے شاکر عمر گجر صاحب کی جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تجاویز ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. میں نہ ادھر فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں نہ میں کچھ ریزنز کیا ہیں. دیکھیں ریزن یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہم کسی چیز کے ریٹ کرنے جاتے ہیں یا اس کے اوپر تو اس میں ریٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے صوبائی حکومتیں انوالوڈ ہوتی ہیں. صوبائی حکومتیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اسی کی وجہ سے کمشنر کراچی جو کنٹرولر جنرل پرائسز ہے وہ ان کے ساتھ ریٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ریٹ ڈیسائیڈ کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو جس کی وجہ سے بعض دفعہ ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. لیکن لاسٹ ٹائم جب 120 روپیز ڈیسائیڈ ہوا تھا تو اس میں ایک سروے کروایا گیا تھا ریٹیل کی سطح پہ. اتفاق سے اس میں میں بھی شامل تھا اور ہم نے جا کر ریٹیل کی سطح پہ جب سروے کیا تھا, آپ بلیو کریں شاکر بھائی پتہ نہیں میری بات مانیں گے نہیں مانیں گے, باقاعدہ ہمیں پرچیاں دکھائیں کچھ لوگوں نے اور ہم نے یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالی بھی تھی کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمیں 110 روپے پر لیٹر دودھ یہاں پڑ رہا ہے. کسی نے مجھے 112 روپے کی پرچی دکھائی, کسی نے, ہم نے کوئی ان کے ساتھ کسی گورنمنٹ اتھارٹی کو نہیں لے کر گئے تھے. ہم نے اپنے طور پہ کہا کہ اگر تاکہ ریٹ ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے یہ تھوڑا ایک سروے کر لیا جائے کہ کہیں زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی کاروبار کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی کاروبار کے لیے. آپ شہر کراچی میں میرے ساتھ شوکت صاحب تھے جو ایک ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ پہلے 55 لاکھ لیٹر شہر کراچی کو دودھ آتا تھا, آج 70 لاکھ لیٹر شہر کراچی کو دودھ آتا ہے. اور اس میں بھی بیشتر دکانیں ایسی ہوں گی کہ جو پانی کا استعمال یا ملاوٹ کا استعمال کر رہی ہوں گی. ہاں بہت ساری ایسی دکانیں ہیں جو بہترین دودھ سیل کرتی ہیں اور ہم ان کو میرے خیال ہے اگر میں چاہوں تو میں انگلیوں میں ان کے نام گن سکتا ہوں, یعنی کہ اتنی دکانیں ہیں. لیکن اب اس وقت اس ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں شاکر عمر گجر صاحب ہوں یا دوسرے جو بھی ان کے ساتھ دیگر ایسوسیشنز ہیں وہ ہیں, یہ ہمیں کہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, جہاں کہیں گے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دیکھیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ریٹ بڑھا دینا اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پینک پھیلتا ہے. پینک پھیلنے کے بعد کئی دکاندار جو ہوتے ہیں وہ ریٹ بڑھاتے ہیں, کئی نہیں بڑھاتے. آج شہر کراچی کے اندر 3 قسم کے ریٹ چل رہے ہیں, 120, 130, 140 روپے. تو اب اگر یہ 30 روپے بڑھائیں گے تو وہ تو 140 کے اوپر 30 کو لگا دیں گے, جیسے پہلے بھی ہوا اس طرح کہ جب 94 تھا تو 94 میں تو سیل نہیں ہوا, لیکن ہوتا کیا تھا کہ وہ 110 روپے میں سیل ہوتا تھا. چلیں ہم شاکر عمر صاحب سے پوچھتے ہیں. شاکر صاحب, تو آپ کو تو گورنمنٹ پہلے ہی پلیٹ میں رکھ کے ریٹ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, دے دیا نوٹیفیکیشن آپ کو, تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ نہیں جی, وہ ایک حکم نامہ تھا اور یقیناً وہ آپ نے کیسے لیا تھا؟ بیوروکریسی کے آفس میں بیٹھ کے بات کرنا بدتمیزی تصور کیا جاتا ہے کمشنر آفس میں. تو وہ تو محکمہ لائیو اسٹاک کو ہم نے خط لکھا تھا کہ جی سندھ بھر کے تمام شہروں کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ہمیں بنا کے دی جائے. وہ متعلقہ محکمہ ہے, جب انہوں نے وہ کاسٹ آف پروڈکشن ہمیں بنا کے دے دی تو کمشنر کراچی نے وہ ٹیبل پہ پھینک کے ماری اور انہوں نے کہا میں نہیں مانتا ہوں اسے. تو یہ ایک غلط اور خراب رویہ ہے ہمارے ساتھ. آپ یہ بتائیں کہ جب کراچی چیمبر موجود ہے, ایف پی سی سی آئی ہے, آپ بھی تو بزنس کر رہے ہیں نا, تو بزنس کمیونٹی جو وہاں ہے آپ ان کی طرف نہیں جاتے, یا آپ خود کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں؟ کوئی ٹریڈ باڈی ہے آپ کی
یا کیا ہے؟ آپ ایسا کیوں نہیں چیزیں بناتے؟ میں پہلے آپ سے کہوں گا کہ سب سے اہم بات جو کی کہ جی 3 ریٹ شہر میں چل رہے ہیں شکیل بھائی نے کی، تو میں رائے یہ دوں گا ان کو، ان کی ایسوسی ایشن کو، کہ وہ عوام الناس کو، کنزیومر کو یہ رائے دیں کہ وہ سستا دودھ نہ خریدیں. جو بھی سستا دودھ فروخت کرتا ہے وہ جعلی ہوتا ہے. وہ اس پہ جو 10 روپے کم وہ دیتے ہیں یا 20 روپے کم دیتے ہیں، وہ عوام الناس کو اسپتال میں جا کے بھرنے پڑتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ وہ اچھا دودھ لیں، پوری قیمت میں لیں، پوری قیمت ادا کریں تاکہ صحت مند رہیں. تو دوسرا آپ نے جو یہ سوال کیا کہ ہم ٹریڈ باڈی کے معاملات میں ابھی ایف پی سی سی آئی میں ہم رجسٹریشن کے لیے گئے ہیں. اس سے پہلے شہر بھر کی جو 11 ایسوسی ایشن ہے وہ ایز اے فلاحی ایسوسی ایشن رجسٹرڈ. آپ نے اتنی دیر میں کیوں فیصلہ کیا بھائی؟ یقیناً اب اس کی ضرورت اب محسوس ہوئی تو اب ہم اترے اس کی رجسٹریشن کے لیے، اور اس کے لیے انرول بھی ہو جائیں، آپ ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ بھی مل جائیں تاکہ آپ ٹیکس بھی دیں. آپ لوگ جب کما رہے ہیں تو ٹیکس بھی دیں، آپ کے سارے لوگ ٹیکس دیں. اس پہ ٹیکس ہے ہی نہیں نا جی، ڈیری سیکٹر پہ ٹیکس، سارا منافع آپ خود ہی لے رہے ہیں. ہاں، اس پہ ان پٹس پہ انہوں نے ٹیکس لگایا جس کے اوپر ہم نے ابھی آواز اٹھائی ہے. جی اچھا، تو اب آپ ریگولیٹ ہو جائیں گے ریگولیشن کی طرف انشاءاللہ. چلیں، تو ہم نے اس پہ گفتگو کی. شکیل صاحب آخری بات کوئی کرنا چاہیں گے؟ جی میری آخری بات صرف اتنی ہوگی کہ خدارا صرف ایک مہربانی کریں کہ ریٹ اناؤنسمنٹ نہ کیا کریں. اس سے نقصان جو ہے نا وہ اینڈ یوزر کو ہوتا ہے. کیونکہ اچھا دوسری بات ہے کہ ہر کوئی صرف، حالانکہ 4 5 6 ایسوسیشن ادھر کام کر رہی ہیں، لیکن صرف نام ایک کا لے کر نہ پورے شہر میں ایک پینک پھیلتا ہے. تو میری شاکر عمر گجر صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ اگر خدا نہ خواستہ بیوروکریسی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی یا بیوروکریسی آپ کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھتی، تو آپ کم از کم جو عوامی نمائندے ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے یا ایم پی اے بیٹھے ہیں یا صوبائی حکومت کے ایم پی اے، کم از کم ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کا بہترین حل نکل سکتا ہے، نہ کہ ٹی وی پہ یا اخبارات میں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا شکیل بیگ صاحب، ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاکر عمر صاحب، بس آخری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ 25 فروری کو 30 روپے بڑھا رہے ہیں اور پھر 15 مارچ کو پھر 30 روپے بڑھا رہے ہیں، 60 روپے لیٹر. جی میں آپ کو یہ کہوں گا، جی دیکھیں یہ 15 روپے تو مشروط ہیں، 30 روپے تو مشروط ہیں سیلز ٹیکس سے. اگر سیلز ٹیکس نہیں لگا تو یہ نہیں بڑھیں گے، اگر سیلز ٹیکس لاگو رہا تو یہ بڑھ جائیں گے. اور یقیناً اس کے لیے گورنمنٹ بھی کچھ کرے گی، ہم بھی مزاحمت کریں گے، اس کے لیے ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. میں ایک بات اور یہ کہوں گا کہ جی جب میری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے تو میں انہیں سستا کیوں اور کیسے دوں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. شاکر عمر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے شہری خدمات کے ادارے نادرا کی، جو کہ ایک نیشنل ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی ہے. نادرا کے حوالے سے ویسے کراچی میں بھی آپ نے شکایت بہت سنی ہوں گی، مختلف سینٹرز پر شکایت آئیں، اور ریسنٹلی بھی کرنگی میں بھی ایک واقعہ ہوا جس پر نادرا حکام نے ایکشن لیا اور وہاں کے اسٹاف کو سسپینڈ بھی کیا. تو کراچی شہر میں تو پھر بھی لوگوں کی سنوائی ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ بات کر لیتے ہیں، میڈیا بھی رپورٹ کر دیتا ہے، لیکن ایسے علاقے جہاں بہت لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی، ان میں چمن بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں نادرا کا جو سینٹر ہے وہاں لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. وہاں لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں اور انہیں مختلف ہیلے بہانے بتا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کا نیٹ خراب ہے، کبھی وہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے ان کا. تو پھر وہاں کے لوگ کیا کریں، کہاں جائیں، کتنی دور ٹریول کر کے جائیں، اس ایشو پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے جناب صادق خان اچکزئی صاحب نے، جو کہ صدر ہیں آل پارٹیز تاجر لغڑی اتحاد کے. السلام علیکم صادق صاحب. وعلیکم السلام. صادق صاحب، یہ بتائیے کہ نادرا کے سینٹر پہ کیا مسئلہ ہے اور یہ کب سے ہے؟ تقریباً 2-3 سال سے یہاں پر نادرا میں باقاعدہ جو موبائل ٹیمیں ہیں چمن مضافات جو یہاں کے شہر سے 10 کلومیٹر تقریباً چاروں طرف ہزاروں افراد کی آبادی ہے، کلی ہے، دیہات ہے، گاؤں ہے. وہاں پر 10 کلومیٹر شہر سے ہر گاؤں دور ہے. جب بندہ 10 کلومیٹر پار کر کے چمن آتے ہیں تو چمن میں جب پہنچ جاتے ہیں تو 8 بجے سے پہلے بلیک مارکیٹ میں جو ہے اس کی جو ٹوکن ہے بروکر کے ذریعے فروخت کیا جاتا ہے. اچھا، ٹوکن فروخت کیا جاتا ہے، بلیک ہوتا ہے. کتنے روپے کا ٹوکن کتنے روپے میں ملتا ہے صادق صاحب؟ ٹوکن یہاں پہ 5,000 سے لے کر 10,000 میں بلیک میں بروکر کے ذریعے تمام جو نادرا کی ٹوکن ہے وہ مل جاتے ہیں. دراصل دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پوری بلوچستان میں موبائل ٹیمیں جو ہے وہ کام کر رہی ہے. بدقسمتی سے چمن میں
मोबाइल टीमों पर बैंड लगा दिया गया है। यहाँ पर कोई दावत नहीं खवातीन के लिए। आज एक इशू इधर पड़ जाती है कि आपकी खवातीन जो है वो बगैर शनाख्ती कार्ड की आप लोग खवातीन कार्ड क्यों नहीं बना रही है? वजह ये है इशू कम इसलिए आ रहा है कि जो खवातीन है उसके लिए कोई सहूलियात नहीं, घर टीमें नहीं। यहाँ पे जो ऑनलाइन सिस्टम था, जो हर एक अपना शनाख्ती कार्ड खुद बनाने का जो तरीका था, वो भी बंद, ऑनलाइन सिस्टम भी बंद हुआ है यहाँ पे चमन में, सरहद की वजह से, बॉर्डर की वजह से। दूसरी तरफ खवातीन के लिए कोई दूसरा सेंटर नहीं है जो खवातीन वहां पे आकर शनाख्ती कार्ड, जो मजाफात से आते हैं, दूर दराज इलाके से आते हैं, तोबा चिकजई से आते हैं, उन लोगों का चमन में एक टोकन के लिए 3-4 दिन रहना पड़ेगा। दरअसल यहाँ पे पूरे मुल्क में एक ही पॉलिसी है और यहाँ पे नादरा अफसरान टाल मटोल से काम ले रहा है और लोगों को वेरिफिकेशन किया है। हजारों तादाद की शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। एक ब्लॉक शनाख्ती कार्ड की टोकन यहाँ 20-30 हजार रुपए में भी बंदों को नहीं मिलती है। यहाँ पे फेडरल एजेंसीज डीसी का जो कमेटी है लोकल लेवल पे हजारों की शनाख्ती कार्ड लोगों का वेरीफाई हुआ है, डॉक्यूमेंट चेक किया गया है। ताहाल अभी तक किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं बना है। शनाख्ती कार्ड लोगों की जरूरत है बॉर्डर जाने के लिए, आने के लिए ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दरकार है आमदरफ्त के लिए। बदकिस्मती से यहाँ पर आवाम को नादरा के नाम पर एक अजाब में डाला गया है। हर शहरी का हक है कि वो शनाख्ती कार्ड बना दे, उनको घर में मिले। मगर तो सादिक साहब ये बताइए कि ये इतनी जो आपको शिकायत है, तो आप लोगों ने इन शिकायत के बारे में नादरा के आला हुकाम को राब्ता किया है, उनको बताया है, किसी को खत लिखा है? खुद हमारी आल पार्टीज की वफूद, हर जमात की 11 जमाते की एक नुमाइंदा हमारे वफूद 4 दफा जो है वो डीजी नादरा बलूचिस्तान साहब से मिली हुई है। हमने तमाम ऑन द रिकॉर्ड मिनट्स में तहरीरी तौर पे तमाम जो शिकायत है वो जमा करा दी गई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये कितना अर्सा पहले की बात है? कितना टाइम पहले की बात है आपकी मुलाकात हुई? ये 1 महीना पहले की बात है। तो 1 महीने के अंदर कोई काम नहीं हुआ, कोई नोटिस नहीं हुआ, कोई मसला हल नहीं हुआ? हाँ, खटक साहब 1 महीने के अंदर उसने जो हमारे साथ वादे की है वो एक वादा वफा न हो सका। उसने कहा था कि हम खवातीन के लिए अलहदा आपको सेंटर देंगे, हमारे पास जमीन नहीं है। फिर डिप्टी कमिश्नर जुमादात मंदोखेल ने हमें जमीन दे दिया, सरकारी जमीन, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, अभी तक वो काम नहीं किया गया। 3 कंटेनर उसने दिया गया डिप्टी कमिश्नर साहब ने। एहतजाज हुआ, हर रोज लोग रो रही है, तड़पते हैं, मगर ब्रोकर के जरिए काम हो सकता है, मगर आम आदमी काम नहीं कर। वो कहते हैं कि सिस्टम ब्लॉक है और नेट स्लो है। जब पैसे दे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, न कोई इंतजार होगा, न कोई लाइन होगा, कुछ भी नहीं होगा। दरअसल ये है कि नादरा एक माफिया इधर बनी हुई है। खुदारा शनाख्ती कार्ड हर शहरी का हक है। जिसको शनाख्ती कार्ड दिया गया है दोबारा भरने के लिए वो कोई अजाब से कम, पुलिसराज से कम नहीं है। लिहाजा हम हमदर्दाना को के जो हम इस्लामाबाद गए थे वहाँ पे 3 बजे जो वो नादरा खुली हुई थी। यहाँ पर सिर्फ 3-4 घंटे मेन नादरा ऑफिस खुली हो जाती है और बाकी टाइम में बंद रहते हैं कि 2 शिफ्ट में दोनों शिफ्ट बाल करा दे, मोबाइल टीमें बाल करा दे, जो लोगों की ब्लॉक शनाख्ती कार्ड है वो खोल दे दे। चले, बहुत शुक्रिया आपका सादिक खान चकजी साहब, आपने मसाइल से आगाह किया हमें, और उम्मीद है कि नादरा के हुकाम तक ये बात पहुंच जाएगी, और अगर वो इस बात को देखें तो वो खुद तय करें कि क्या वो वहाँ जो नादरा के नाम पर जो लोग माफिया का रोल अदा कर रहे हैं, क्या वो उनका साथी हैं, उनके फैसिलिटेटर हैं, या वाकई में आवाम को फैसिलिटेट करना चाहते हैं और चमन के आवाम की मुश्किलात जो है वो दूर करना चाहते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अगर आप कुछ हमें भेजना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि 0315544165। ये सिर्फ
4759 ہمارا نمبر ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.